کبھی اس جگہ سے گزر ہوتا تھا تو شاعروں کی رگ پھڑک اٹھتی تھی۔ یہ سمجھ میں آیا پس منظر؟ تو امرؤ القیس بہت بڑا شاعر تھا، وہ اس وادی سے گزرتا ہے جہاں عنیزہ رہتی تھی، اس کی معشوق، جس کو وہ اس اپنے قصیدہ میں کہتا ہے۔ وہ اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ چل رہا ہے تو اس وادی سے گزرتا ہے نا تو اس کی حس پھڑک اٹھتی ہے، کہتا ہے قفا قفا، رک جاؤ رک جاؤ۔ کہتا ہے کیا ہوا؟ کَنَبْكِ مِنْ حَبِيبٍ وَمَنْزِلٍ بِسُقْطِ اللِّوَا بَيْنَ الدُّخُولِ فَحُومَلِي فَتُوضِعَ فِي الْمِقْرَاطِ لَمْ يَعْفُرْ اسْمُهَا لِمَا نَسَجَتْهَا مِنْ جَنُوبٍ وَشَمَالِ۔ ٹھہر جاؤ یار، کچھ رونے دو، کچھ رونے۔ کیا خوبصورت تعبیر ہے، کچھ رونے دو۔ کس پر؟ محبوب پر، اور محبوب کے گھر پر کچھ رونے دو جو سقط اللواء کے پاس ہے، اور ابھی اس کے آثار مٹے نہیں ہیں، لیکن نشانیاں رہ گئی ہیں جنہیں جنوبی شمالی ہواؤں نے بہت مدھم کر دیا ہے۔ اور دیکھو، میں جب یہاں بیٹھ رہا تھا میں سوچ رہا تھا میں نے کیا کہنا ہے۔ اب کہاں کہاں سے اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈال رہا ہے، یہ اس کا احسان ہے۔ متنبی علیہ رحمت فرماتے ہیں فَدَيْنَاكَ مِنْ رَبْعٍ وَإِنْ زِدْتَنَا كَرْبًا فَإِنَّكَ كُنْتَ الشَّرْقَ لِلشَّمْسِ وَالْغَرَبَ۔ کہتا میں قربان جاؤں اے وادی، تجھے دیکھ کر میرا غم تازہ ہو گیا ہے۔ کبھی تو یہاں مشرق اور مغرب تھا، کیا کمال ہے۔ مشرق اور مغرب کیا ہے کہ جب محبوب خیمے سے نکلتی تھی تو مشرق ہو جاتی تھی، دن چڑھ نکل آتا تھا، اور جب وہ خیمے میں جاتی تھی تو مغرب ہو جاتی تھی۔ فَإِنَّكَ كُنْتَ الشَّرْقَ لِلشَّمْسِ وَالْغَرَبَ، سورج کے لیے تو مشرق اور مغرب تھا۔ یہ سب وطن کی بات کر رہا ہوں، وطن کی محبت کہ اللہ نے خمیر میں ڈال دیا ہے انسان کی۔ تو اللہ کے نبی کی اب بات سنا، تو شاعروں کی باتیں آپ کو سنا رہا تھا۔ اللہ کے نبی جب غار ثور سے نکلے اور مدینہ جانے لگے تو تہجد کا وقت تھا، کہیں ٹمٹماتے چراغوں کی لو ایسے ہی ہلکی ہلکی نظر آ رہی تھی، اور شاید کہیں سلگتا ہوا دھواں بھی اٹھ رہا ہو۔ تو آپ نے ایسے ایک نظر ڈالی اور کہا یا مکہ ما اطیبک من بلد واحبک الی لولا ان قومی اخرجون منک لما سکنت غیرک۔ اے مکہ، تو مجھے کتنا محبوب اور پیارا ہے۔ اب یہ میں نبی کی بات بتا رہا ہوں۔ اے مکہ، تو مجھے کتنا محبوب اور پیارا ہے، اگر میری قوم نہ نکالتی تو میں تمہیں چھوڑ کے کبھی نہ جاتا۔ یہ نبی کے جذبات ہیں، اور ایسے